بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ بعض کو اس ٹاپک سے ریلیونٹ اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، اور مجھے بھی پہلے نہیں تھی، تو سرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یہ بات۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کہ ٹاپک کیا ہے۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ شیئر کرنے سے جو ہے وہ ایک تو انفارمیشن ملتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری جو ہے مشکل آسان کرتے ہیں، جب ہم کوئی نیکی کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کہ ٹاپک ہے ہمارا کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کیسے کریں گے۔ اب ہم سب کو یہ علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شفاعت کریں گے، کیسے کریں گے۔ چلتے ہیں اس ٹاپک کی جانب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا، یعنی کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے تمام لوگوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی۔ چٹیل میدان یعنی کہ وسیع و عریض اور ہموار سطح رکھنے والے میدان کو کہتے ہیں، کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی، اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا، اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی، جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے پردادا ہیں، باپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں پہنچ چکے ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا، اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے، جب اللہ نے انہیں بی بی حوا کے ساتھ جنت میں جگہ دی تھی، اور انہیں ایک درخت کو کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ورگلایا، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حالانکہ آدم علیہ السلام نے اپنی اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگ لی تھی، اور اللہ نے انہیں معاف کر بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں روز محشر اپنی اس خطا کی فکر ہوگی، اور اللہ کا خوف ہوگا کہ اگر اللہ نے مجھے میری اس خطا پر پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا۔ پھر وہی کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، یعنی آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، اور عرض کریں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ تو سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ کو اللہ نے شکر گزار بندہ یعنی کہ عبد شکور کا خطاب دیا ہے، آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں تھا، اور آج کے بعد نہ اتنا ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنے قوم کے خلاف کر لی تھی۔ اب یہاں نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد کریں گے جو انجانے میں ان سے ہو گئی تھی، اور یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کو بھی ان کی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں بھی مشرک تھے، اور تب حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تب اللہ سے اپنے بیٹے کی بخشش کا سوال کیا تھا، یہ کہہ کر کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اہل ایمان والوں کو آپ بچا لیں گے، تو آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ تیرا بیٹا اہل ایمان والوں میں سے نہیں تھا۔ تب نوح علیہ السلام اپنی اصلاح کر لی تب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تھی، اور اللہ سے معافی بھی مانگ لی، اور اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن پھر بھی محشر میں انہیں اپنی غلطی کا اس غلطی کا خوف ہوگا، اور پھر
پھر وہ بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، کہ مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے نہ کبھی ایسا تھا نہ ایسا کبھی ہوگا، اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اگر میرے رب نے مجھے ان جھوٹوں پر پکڑ لیا تو یہ 3 جھوٹ جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، تو یہ جھوٹ کون سے ہیں؟ تو یہ جھوٹ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ عموماً زندگی یا موت کے درمیان کی اگر صورتحال ہو تب بولا جاتا ہے، اور اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، یعنی اس میں سچ بھی ہوتا ہے لیکن یہ جھوٹ مصلحت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان 3 جھوٹوں کے بارے میں بتاتی ہوں جن کا ذکر کیا گیا ہے، تب آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بت پرست تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جھوٹ تب بولا تھا جب ان کے قوم کے سبھی لوگ بتوں کے ایک میلے پر جا رہے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے شرکت نہ کرنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے آسمان پہ ستاروں کی طرف دیکھا۔ اصل میں وہ لوگ ستاروں پر بہت یقین رکھتے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اصل میں اس معنی میں کہی کہ آج میرا دل اداس ہے کہ میری قوم کے لوگ گمراہ ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ دیکھ کر اور سن کر ایسا لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام میلے پر نہیں گئے۔ اس کے بعد سب لوگ میلے پر چلے گئے، تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کلہاڑی پکڑی اور خانہ کعبہ میں پڑے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ پھر سارے بت توڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا جو تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کو ایسے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا حال کس نے یہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ ان کے بڑے نے انہیں توڑا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بڑے بت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے انہیں توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہاں اپنے بارے میں بات کر رہے تھے، ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب میں ان سے بڑا ہوں کہ میں نے جھٹ سے انہیں توڑ دیا، تو یہ کیسے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ جبکہ لوگوں نے یہ سوچا کہ چونکہ کلہاڑا بت کے کندھے پر ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس بڑے بت کی بات کر رہے ہیں، لیکن دل میں سبھی کو یہ پتا تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اب تیسرا جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے تب بولا تھا جب ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ظالم کافر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی موجود تھی۔ تو بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام پسند آ گئیں، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ عورت جو آپ کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، اور تب ایسا انہوں نے اس لیے بولا کیونکہ اگر وہ سچ بول دیتے تو اس بادشاہ نے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینا تھا سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ اس لیے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس آ کر سارہ علیہ السلام کو یہ بات سچ بتائی اور کہا کہ میں نے اس بادشاہ سے جھوٹ بولا کہ آپ میری بہن ہیں، یعنی اسلام میں میری بہن، لیکن ایسے اسے یہی لگا کہ آپ میری حقیقی بہن ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان تینوں غلطیوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور پھر کہتے ہیں کہ نفسی نفسی نفسی، آج بھی مجھے بھی میرے نفس کی فکر ہے، تو تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت دی، آپ ہماری شفاعت کریں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اور اس طرح غضبناک میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آج کے بعد وہ ہوں گے بھی نہیں اس طرح، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا حکم نہیں ملا تھا، تو میں اس بارے میں فکر مند ہوں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کر رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا تھا۔ قرآن میں قتل خطا کا ذکر ایسے کیا گیا ہے کہ قتل خطا کا بدلہ قتل نہیں ہوتا، یعنی قتل سے بے دھیانی میں قتل ہو جانا،
غلطی سے بے دھیانی میں قتل ہو جانا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں داخل ہو رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بستی کا ایک شخص بنی اسرائیل میں فرعون کے کسی آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں لڑائی سے چھڑوا رہے تھے کہ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اس آدمی کو دے مارا اور اسی وقت وہ ڈھیر ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اسی وقت اللہ کے حضور معافی مانگنے لگے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا ہرگز نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اپنی اس غلطی سے خوفزدہ ہوں گے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا کوہ طور پر، اور پھر بھی وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، کہ آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا، اور اللہ کی روح سے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ روح ہے، آپ اللہ کی طرف سے ایسی روح ہیں جو بغیر بن باپ کے پیدا ہوئی ہے۔ تو آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی، ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہماری حالت کس طرح کی ہو چکی ہے۔ حضرت مریم کی پاک دامنی اور کردار کی گواہی کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ ابھی حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں ہی تھے اور بولنے لگے اور گواہی دینے لگے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں۔ لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج میرے سے غضبناک ہے، اس درجہ آج میرا رب غضبناک ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی غضبناک تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، سبحان اللہ۔ سب لوگ تھک ہار جائیں گے اور اتنا تھک جائیں گے کہ ہر طرف سے دھتکار دیے جائیں گے، اور دھتکار جانے کے بعد اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں آئیں گے۔ اتنی منتوں سماجتوں اور جو ہے وہ آزمائشوں اور لوگ اپنے پیارے جو اس سے بڑے پیغمبر ہیں ان کے دھتکارنے کے بعد آخری النبی ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نبی کے پاس جو ہے وہ آخر میں آئیں گے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در و دولت یعنی عرش مولا پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دے دی جائے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا اور وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ سے بیان کیا گیا ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں دوبارہ نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھ سے اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنت میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا، یعنی کفار و مشرکین۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ترجمہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا۔ فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ سب نفسی نفسی کہیں گے اللہ، لیکن صرف ایک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت، امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ اب یہ شفاعت کے سارے کام کروانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے، یہ پڑھنے کے بعد اکثر لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جب آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے تو دنیا میں بھی ہم انہی سے مانگ سکتے ہیں۔
آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ ان کے لیے لوگوں کی حد مقرر کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس کا ہاتھ پکڑنا چاہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے، ہرگز نہیں، یہ اللہ ہی کرے گا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دے گا کہ جن لوگوں کا ایمان کا لیول اتنا ہے انہیں جنت میں لے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کرے گا کہ انہیں جنت میں لے جائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں لے جائیں گے، اور ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا جائے گا کہ اب آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں رہے گا سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے۔ قرآن کن لوگوں کو روکے رکھے گا؟ ان کو جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے ہیں اور قرآن کی آیات کو اپنے مفاد کے مطابق بدل کر پیش کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کریں گے، کیونکہ طاقتیں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کریں گے، لیکن باقی سبھی کام اور سبھی فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا